خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور اس ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں آخری جو بہرحال 10-15 دن آپ کی خدمت میں ہیں، ان میں ہم اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو بڑھنے کے لیے تیار کریں۔ عزیزان محترم، جمعے کا دن ہے اور ظہور کا متوقع دن ہے۔ آپ کی خدمت میں جو حدیث مبارک میں نے بیان فرمائی، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیج دیں محمد صلی علی محمد۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل عمل، بہترین عمل جو ہے وہ فرج کا انتظار کرنا ہے۔ فرج جو ہے وہ معنی جو اس کی جو مفہوم اور اگزامپل ہے وہ گشائش ہے، یعنی کسی چیز کا آسان ہو جانا، کھل جانا۔ جب انسان کسی مشکل میں ہو تو کہتے ہیں کہ فرج ہو جائے، یعنی انسان اس مشکل سے نکل جائے۔ اور زیادہ تر جو یہ گشائش، یہ جو مشکل سے نکلنا ہے، یہ آخری امام کے لیے استعمال ہے، کیونکہ ہماری جو پرابلمز ہیں، مطلب ہو سکتا ہے میری کوئی پرابلم ہو، آپ کی بھی پرابلم، ہر انسان ظاہر ہے دنیا ہے تو پرابلم تو ہوں گی، تو میں کہتا ہوں کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری یہ مشکل حل ہو جائے، لیکن ہم سب کی مشکل کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب کی مشکل بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جو عالم کی مشکل ہے وہ تبھی حل ہوگی جب وہ آئے گا جو پردہ غیبت میں ہے، اور وہی اصل جو ہے مشکلوں کا حل ہے۔ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر میں بولوں کہ میرا فائدہ ہو، جیسے ہم امام کو پکارتے بھی ہیں تو بعض اوقات ہم اپنی مشکل کی وجہ سے پکارتے ہیں، ہم عالم کی مشکل کی وجہ سے نہیں پکارتے۔ ہم کبھی خود مشکل میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا ظہور کر جائیں، لیکن اس میں ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں میرا نقصان ہو رہا ہو اور قوم کا فائدہ ہو رہا ہو تو میں دعا کروں گا ایسے؟ یہ اصل تو یہی ہے، میرا نقصان ہو رہا، اور میرا نقصان بھی کیا نقصان ہے، مطلب ظاہری نقصان، جس کو شاید میں نقصان سمجھتا ہوں، جبکہ شاید کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر انسان اگر خدا کی طرف بڑھ رہا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کی کیا ہے؟ جان ہے اس کی، یعنی سب کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ کما رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے کر رہا ہے۔ یہ انسان خود غرض ہے، انسان خود غرض ہے، انسان اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یعنی فیملی کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے تو بھی اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ میری فیملی ہے، کسی اور کی فیملی کے لیے تھوڑی کرتا ہے کوئی آدمی، اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے۔ جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہاں دوسرے کا نہیں دیکھتا۔ انسان نیچرلی ہے، اچھا نیچرل ہے، اس میں بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر یہ نیچرل انسٹنکٹ نہیں ہو تو انسان موو نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، یہ ضروری ہے۔ جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اگر نہیں ہو تو ہم موو نہیں کریں گے۔ اس لیے اسلام میں مایوسی حرام ہے۔ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، موڈ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، کیوں؟ ہیو ٹو موو، آگے بڑھنا ہے۔ تو اب یہ انسان اپنے فائدے کے لیے سب کر رہا ہے، ساری دعائیں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، منتیں اپنے فائدے کے لیے مانتا ہے، ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، کیونکہ یہی کلیکٹیولی انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ مگر اصل چیز انسان خود نہیں ہے، اصل چیز خدا ہے، جس کے لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا۔ اگر کیوں آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، میں بہرحال آپ کے سامنے تکرار ہی کر رہا ہوں کہ کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ خدا چاہتا ہے اسے پہچانو۔ خدا نے ہمیں جو خلق کیا ہے، کس کے لیے خلق کیا ہے؟ قرآن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر سوائے بندگی کے. اوبیڈینٹ ہونا, بندہ بننا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے پاس سب کچھ ہے, بندگی نہیں ہے, اور اس بندگی کے لیے اس نے انسان کو خلق کیا ہے. اب انسان بندگی کے لیے خلق کیا لیکن دنیا میں آگے بھول گیا, دنیا میں آگے اپنی خواہشات جو نیچرل اس کے اندر تھیں اس میں لگ گیا. اس کے لیے اللہ نے 1 by 1 پروفٹس کو بھیجا تاکہ یہ بھول نہ جائے اسے خلق کیوں کیا ہے میں نے. ایک ایک کر کے پروفٹ بھیجے, اور آپ کے سامنے پروفٹ جب آئے تو اٹ واز ناٹ ایزی, آسان نہیں تھا. مطلب کوئی آگے تبلیغ کرے, آپ بولے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہاں مولانا صاحب 10 دن آئے 15 دن آئے, مطلب لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہماری بات. 10-15 دن کون سمجھے گا آپ کی بات؟ حضرت نوح 900 سال سمجھا کے چلے گئے, کتنے لوگوں نے سمجھا؟ تو یہاں ڈی موٹیویشن تو نہیں ہونی چاہیے آدمی. بہت سارے لوگ, بہت سارے علماء بہن کہتے ہیں مولانا کچھ نہیں ہو سکتا, وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. ان میں مایوسی ہے. ہمارا جب اللہ رسول سے قرآن میں کہہ رہا ہے آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے, ہدایت ہمارا کام ہے, تو ہم کیوں ڈی موٹیویٹ ہوں؟ ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنا پیغام پہنچانا. تو یہ کام آسان نہیں ہے. دونوں چیزیں پیرالل انڈرسٹینڈ کرنا جانے محترم بہت ضروری ہے. یعنی آپ اپنے اپ لفٹ ہونے کے فیکٹرز کو بھی سمجھیں کہ میں کیسے اوپر جا سکتا ہوں, لیکن اوپر جاتے وقت فرکشن بھی تو ہے, اوپر جاتے وقت رکاوٹ بھی تو ہے. آپ پہاڑ پہ چڑھنا شروع کریں, کہیں اونچی جائیں تو اتنا جا کے آپ چل جائیں گے, نہیں, رکاوٹ ہے, ہرڈلز ہیں. اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی رکاوٹیں ہیں, آسان نہیں ہے. ان رکاوٹوں کو بریک کر کر خدا کی طرف جانا ہے. اب وہ کون بتائے گا ان رکاوٹوں کو, کون سمجھائے گا, کون نکالے گا؟ وہی نکال سکتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار قرآن میں جو ہے وہ ان کی جو ڈسکرپشن ہے, آج جمعے کا دن تھا, سورہ جمعہ انسان پڑھتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے نبیوں کو بھیجا. تمہارے درمیان میں سے نبیوں, ان کا کام کیا تھا؟ ان کے 3 کام اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں, اور باقی آیتیں بھی ہیں جو اس طرح ملتی ہیں. 3 کام بتائے. 3 کاموں میں کیا ہے کہ وہ, اس میں سے ایک کام کیا ہے کہ وہ یزکیہم, وہ تمہارا تزکیہ کریں, تمہیں کلین کریں, تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں, تمہیں حکمت وزڈم دیں, تعلیم دیں. یہ ان کا کام تھا. سب سے امپورٹنٹ, سارے تینوں کام امپورٹنٹ ہیں. یزکیہم, تمہارا تزکیہ کریں, تمہیں پاک کریں. کیوں پاک کریں؟ کہاں سے پاک کریں؟ کپڑے خراب ہو گئے پاک کریں؟ نہیں, تمہارا انٹرنل پاک کریں. دنیا کی کوئی لیبارٹری آپ کو سکین کرے, MRI کرے, آپ کے اندر کی پرابلم نہیں بتا سکتی. آپ کی بیماری بتا سکتی ہے, آپ کا وائرس بتا سکتی ہے, لیکن آپ کے اندر کتنا بغض ہے, کتنا کینہ ہے, کتنی نفرت ہے, یہ نہیں بتا سکتا. حسد کتنا ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کام اللہ نے اپنے پروفٹس کو دیا. وہ جانتے تھے کہ اس انسان کو کیسے روٹیٹ کرنا ہے, اس انسان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, اس انسان کو کیا ایسا دینا ہے کہ یہ ہر زمانے کے اندر ان رکاوٹوں کو بریک کرتا ہوا اپنے خدا کی طرف بڑھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے پروفٹ آئے انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا, انہوں نے خدا کی طرف بلایا ہے. آپ کے سامنے کہ کتنی مشکلات ہوئیں پروفٹس کو. حضرت نوح کو دیکھیں آپ, حضرت نوح 900 ایئرس تبلیغ کرتے اور کہتے ہیں کہ تھوڑے سے لوگ مومن ہوئے بس, اور پھر عذاب آیا اور اس کو بھی اللہ نے ڈیلے کیا, لیکن بہرحال آیا. اس کے بعد آپ دیکھیں ہر پروفٹ کو دیکھ لیں آپ. حضرت یوسف کے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, سگے بھائی, ہاں, حضرت یعقوب کی اولاد ہیں, نبی کی اولاد ہے, مگر کیوں؟ دوسری طرف انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ دوسری طرف بھی ایک ایسی سسٹم ہے
کہ جو اللہ کے قریب آنے سے روکتا ہے, ہرڈل دیتا ہے. اور وہ کون سا سسٹم ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا کھلا ہوا آشکار دشمن ہے, عدو مبین. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں مجلس لیکچرز ماشاءاللہ ہوتے ہیں, آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں. مجھے جو میرے خیال میں کوئی 7-8-9 ایئرز ہو گئے میں آپ کے یہاں نہیں آیا. ایسا نہیں کہ آپ کی جماعت نے بلایا نہیں, انہوں نے مجھے بلایا کئی دفعہ, میں نہیں مینیج کر پایا اپنی پرابلم کی وجہ سے. اور مجلس ہمارے یہاں ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہم میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ریلیکس موڈ پہ رہیں, ہمیں ذمہ داری نہ دی جائے, ہمیں ٹینشن نہ دیں مولانا صاحب, ہمیں بس ثواب کی باتیں, میٹھی میٹھی چیزیں دیں. یہی ہوا ہے. میجورٹی ہمارے ہاں ممبر سے سلا دو بس, تم نے کچھ نہیں کرنا, جنہوں نے کرنا تھا کر لیا, تم بس ثواب کماؤ. جانے محترم, ثواب کو کیش کہاں کریں گے؟ بٹ کوائن والیٹ ہوگا تو نکلے گا نا, ابھی تو وہ بھی ڈوب گیا ہے. کدھر نکالیں گے آپ؟ یو ایس ٹی ڈی کدھر ٹرانسفر ہوگا؟ کچھ ہوگا تو ٹرانسفر ہو. سرور سارے ایک ایک کر کے ہوا میں جا رہے ہیں, ڈیٹا سینٹر بھی اڑ رہا ہے. ایسا دنیا سوچ نہیں سکتی تھی جو ہو رہا ہے. تو ابھی ثواب کماؤں گا, کیش کہاں ہوگا؟ یہ ثواب کدھر جائے گا؟ ایک مشین ہوگی نا, پی اوس کارڈ کھینچیں گے تو کیش ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. جنت میں انٹر کیسے ہوں گے؟ جنت میں انٹر کیسے ہوں گے؟ بغیر ولایت کے انٹر ہو سکتا ہے آدمی؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ بہرحال ہم مولا کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ولایت کے ماننے والے ہیں, ہم جائیں گے اذان محترم. لیکن کیٹیگریکل اگر دیکھا جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ خدا نہ خواستہ وہ تو نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو ثواب کما رہے ہیں, ہمیں حج کرنے دو. امام زمانہ غیبت کے پردے میں انتظار کر رہے ہیں, نہیں مولانا ثواب ابھی تو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ فیکٹر جب تک بیان نہیں ہوگا, قرآن بار بار کہہ رہا ہے اسے کہ دشمن کو پہچانو. دشمن تمہارے دو ہیں, ایک انٹرنل ہے, ایک ایکسٹرنل ہے. ایک تمہارا اپنا نفس تمہارا دشمن ہے, اور ایک ایکسٹرنل شیطان تمہارا دشمن ہے, اور شیطان کے پیروکار جو اس کو فالو کرتے ہیں. ہر زمانے میں یہ ہوا. کون سے امام نے ایزی کام کیا مجھے آپ بتائیں؟ کس امام؟ جب ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجتے محمد والا, ہم کہتے ہیں جی مولا کے زمانے میں بڑے لوگ تھے اور اسٹوڈنٹ تھے ان کے, اور ایسا نہیں ہے. یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. شاگرد بہت تھے بٹ ایسا نہیں تھا کہ بہت ایزیلی لوگ آتے تھے. بہت ہرڈلز تھے وہاں پہ بھی, کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں پاور ٹرانزیشن میں لگے ہوئے تھے, تو تھوڑا سا موڈ ریلیکس تھا بٹ سٹل کوپ تھا. ورنہ اتنی آسانی سے نہیں تھے. شاگرد تو بڑے آرام سے بیٹھتے تھے اور مدرسے کی کلاسز ہو رہی ہیں, اتنا ایزی نہیں تھا. آسان ہوتا تو امام کو اس طرح وہ زہر نہیں دیتے تھے, اس طرح جتنی مشکلات امام کو بھی برداشت کرنی پڑے. ہم اس ریلیکس موڈ سے کب بیدار ہوں گے؟ کب ہوں گے ہم؟ دنیا آپ کے سامنے آج, ان دنیا کے اندر وہ ہوا کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک ایسی شخصیت کہ جس کو دیکھ کر کتنے لوگ زندہ تھے. جب کوئی جوان مرتا ہے نا تو بوڑھے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, لیکن یہ ایسا بزرگ گیا ہے جس نے جوانوں کی کمر توڑ دی ہے. ایسا گیا ہے. آپ جوانوں کی حالت دیکھیں دنیا میں, ہو رہے ٹوٹ گیا. ایک ہوپ, ایک امید, ایک لفظ جس کے الفاظ کے, جس کے چہرے کی اطمینان سے ہمارے دلوں کو اطمینان تھا, جس کے الفاظ مظلومان جہان کو ہمت دیتے تھے, جس کا وجود ہمیں یہ بتاتا تھا کہ کوئی ہے اذان محترم. لیکن بہرحال کربلا یہی سکھاتی ہے کہ سب اسی راستے پہ جائیں گے,
لیکن کامیابی یہی ہے کہ جو اس راستے پہ جاتا ہے مرتا نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کی راہ میں مارا جائے مردہ نہیں ہے. گمان نہ کرو, تھوڑی دیر سوچو بھی نہیں. بل احیاء, بلکہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون, رزق. خوب یہ ہمارا ایمان یہی ہے, کربلا یہی ہے. ٹھیک ہے انسان گریا کرے, افسوس افسوس, مگر دوسری طرف جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے. یعنی سب کرنے کے بعد ایک شکوہ نہیں دیا. کیا کہا؟ تقبل منا, خدا قبول کر لے اسے. یہ ہے. تو یہاں آسان نہیں ہے. آپ کے امام حسین علیہ السلام, ہمارے یہاں ایک اچھی بڑی تعداد امام حسین کے مقصد کو بھی صرف گریہ کے لیے استعمال کرتی ہے. اچھی بات, روزے, عزاداری, جذبات, ایموشنز امپورٹنٹ ہیں, بہت ضروری ہے. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو بتائیں امام حسین کیوں شہید ہوئے, امام حسین کیوں آئے. جیسے لوگ آج کہتے ہیں خوب ریبر کو چاہیے تھا کہ مطلب بنکر میں چلے جاتے, سیف سائٹ پہ چلے جاتے. یہ وہی لوگ ہیں جو امام حسین کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر چلے جاتے, فلانی جگہ چلے جاتے, مدینہ میں رہتے. امام ہے وہ, یہ بہرحال یہ تو ان کی غلاموں کے بھی غلام ہیں, لیکن سلسلہ اور سسٹم تو ایک ہی ہے, ایک ہی چیز ہے. وہاں بھی لوگ کہتے ادھر چلے جاتے, مگر امام نے کیوں کہا؟ امام جانتے تھے کہ میرے خون کے قطرے اسلام کو قیامت تک بچائیں گے. اگر آج ہمارے پاس کربلا نہیں ہوتی تو کیا ہمارے پاس کوئی راستہ تھا؟ آج ہمارے جوان بھی مر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں علی اکبر کا صدقہ. آج وہ 176 یا 56 بچیاں ہوا میں اڑ گئی, ہوا میں بکھر گئی ہیں, علی اصغر کا صدقہ. اگر یہ نہ ہو تو کین یو امیجن, جس ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو صبح بیک پیک پہنا کر اور لنچ دے کر اسکول بھیجا ہوگا. ڈو یو امیجن؟ ہم تصور نہیں کر سکتے. پر اڑ گئی, اڑ گئی, اڑ گئی. جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے, بچیاں کتنا ان کو شوق ہوتا ہے بیگ, کلرفل. آپ بیگ دیکھیں نا, بیگ ہی تو بچے ہیں سب, اور تو کچھ ہے بھی نہیں. وہاں کی چینز لٹکی ہوئی, اسٹف ٹوائز لٹکے ہوئے, چادریں نماز کی, سجدے گاہ ٹوٹی ہوئی اندر سے. اللہ اکبر. تو کربلا ہے, ابھی بھی بیدار نہیں ہوں. کب بیدار ہوں گے انسان؟ کب انسانیت بیدار ہوگی؟ اذان محترم, یہ آواز ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے, اور وہ جو پردہ غیبت میں ہے بغیر اس کے کوئی نجات نہیں دے سکتا. ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ آئے, کوئی تو ہو وہ آئے, اور ہم بھی پھر ڈر کے مارے بھاگ جائیں تو وہ کدھر آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا. اس لیے تو اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا اس کو, اٹھا دیا اس کو. بولا نہیں, 11 کو بھیجا میں نے. 11 کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ ایک امام, ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال, بہرحال وہ ڈفرینٹ ہے, ورنہ 4 سال تو ہے اسٹریٹ کی زندان میں رہے. شیعہ کہاں تھے؟ کہاں تھے شیعہ؟ آج بھی اگر اتنا بڑے سانے کے بعد ایوری بڈی سٹ, کم از کم انسان کہیں پر کچھ تو کر سکتا ہے, کچھ نہیں تو پوسٹ لگا سکتا ہے, آواز کر سکتا ہے, کوئی ویڈیو کر سکتا ہے, کوئی اپنے اندر تو بیدار ہو سکتا ہے کم از کم. ٹھیک ہے یہاں بیٹھا ہوا انسان بہت دور ہے ادھر سے, انسان ظاہر ہے کیا کرتا ہے, دعا کر سکتا ہے, اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل تو کروں کہ جب آخری امام کی آواز آئے تو میں لبیک تو کہوں, ورنہ اس کے بعد بھی میرے پاس ایکسکیوز ہوں گے, او مولا میری کام, میری جاب, میری فیملی, میرا نا. پھر تو وہی ہے, پھر جو یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزا عظیما, پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے the second factor جو ایکسٹرنل دشمن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کلچر پینیٹریشن, لبرلزم, سیکولرزم,
مذہب اسلام ہونا چاہیے مولانا صاحب، لیکن بھائی سختی نہیں ہونی چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، آزاد اگر اسلام ایسا اچھا تھا تو اللہ کو نہیں پتا تھا کیا؟ مگر اللہ کے پاس علم آپ سے کم ہے خدا نخواستہ، وہ علیم ہے، اس کا علم کسی کا نہیں ہے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کی ذات کا علم ہے، اس نے اپنے نبیوں کو جو علم دیا علم لدنی دیا ہے، اپنی طرف سے علم دیا ہے، غیبت سے علم دیا ہے۔ اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ ہمارا امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، مگر جو اللہ نے چیزیں بھیجی ہیں وہ بہتر نہیں ہے، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ بہتر ہے۔ نہیں مولانا صاحب سب کچھ چلنا چاہیے، کیسے چل سکتا ہے؟ یو کین ناٹ پٹ ٹو سورڈز ٹوگیدر، ایک تلوار چلے گی، یا کٹ جاؤ تو پھر خود کاٹ دو ایسا محترم، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آخری زمانہ ہے، کتنا زندہ رہیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، کتنا پہنیں گے، قیامت تو آنی ہے، قیامت سے انکار کریں گے کیا؟ قیامت بھی تو آنی ہے، القاریات ملقاریات، سب اڑ جائے گا ہوا میں، سب اڑ جائے گا، سب برانڈ سب ختم ہو جائیں گے زندگی میں، یہ جو ہے سب اڑ جائے گا، کیا کریں گے اس ٹائم؟ کہاں بھاگیں گے؟ مولا متقیان اجزان محترم، ایام شہادت مولا کے آنے والے، مسجد کوفہ کا محراب اور مولا کائنات کی مناجات، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ کس دن؟ اس دن جس دن ماؤں بہنوں کے بین گریے کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، مولا یا مولا، وہ دن ہے۔ تو ہم بہرحال ماہ مبارک رمضان اجزان محترم از اے گریٹ اپرچونٹی، ایک توفیق ہے جہاں انسان خود اتنا تیار نہیں ہوتا مگر خود رمضان اسے تیار کر دیتا ہے۔ خود مطلب عام دنوں میں ہم اتنے ریگولر مسجد میں نہیں آتے، مدرسے میں نہیں آتے، یا ماشاءاللہ نماز میں تو لوگ آتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جو رمضان میں ہوتا ہے وہ کسی مت میں نہیں ہوتا، رونق ہوتی ہے۔ لیکن جتنے لوگ افطاری میں ہوتے اتنے لوگ مجلس میں نہیں ہوتے ہیں، چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ٹھیک ہے، لیکن ایک رونق تو ہوتی ہے، انسان اندر سے تو ریڈی ہوتا ہے، قرآن پڑھ لے، دعا پڑھ لے، اعمال کر لے۔ اس اپرچونٹی کو اویل کر کر انسان خدا کی طرف بڑھے اور اس سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم جس ٹائم زون میں ہیں، یہ ٹائم زون بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹائم زون آ گیا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے روایات میں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان ٹیسٹ ہوگا، ایمان چیک کیا جائے گا، اور اس طرح انسان چیک ہوگا کہ جیسے کوئی چیز چھاننی جاتی ہے، جو صحیح ہے وہ رہ جائے گا، جو کمزور ہے وہ گر جائے گا۔ تو ہمیں اس مہینے میں کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو، شب قدر کے اعمال آ رہے ہیں، آگے انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اللہ کے نزدیک تھوڑا سا، اور دیکھیں کوئی بھی عبادت جو ہے وہ بغیر تفکر کے کامیابی نہیں کرتی، صرف کاؤنٹ ضروری نہیں ہے، لیکن سوچنا کہ کیا میں واقعاً خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا، میرا ایمان خدا کی طرف ہے یا نہیں ہو رہا۔ جو مولا کی حدیث ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے کہ وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے۔ تو آپ رمضان میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں نے کل قرآن پڑھا، آج پڑھا، نہیں پڑھا، کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ جو بیسٹ چیز ہے جو رمضان میں ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، بیسٹ یہی ہے، ورا یعنی اپنے آپ کو، کیونکہ آپ وہ ٹنل بند کر رہے ہیں جو خراب ہوتا ہے، اس کو بند کریں گے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سارے کام کریں، اچھے کام کریں، لیکن غلط کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو،
آنکھوں سے کوئی گناہ ہو رہا ہو, کان سے کوئی گناہ ہو رہا ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اچھا لیا اس کو غلط بھی تو ڈال دیا. تو پہلے سٹاپ, پہلے بیریئر لگائیں تاکہ آپ کلین ہو سکیں. پھر آپ ایک قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کے برابر کے ثواب ہو جائے گی. لیکن اس کو سٹاپ کریں. تھوڑا اپنے کریکٹر کو, برحال چند دن ہیں آپ کے درمیان میں, خدا میں توفیق دے کہ ہم اس اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ کام ہے عزیزان محترم, سب سے مشکل کام اپنی برائی کو ڈائگنوس کرنا ہے. سب سے مشکل کام. ابھی آپ کسی اور کے بارے میں پوچھیں نا, میں فر بتاؤں گا, اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں یہ پرابلم ہے, اس میں یہ پرابلم ہے. دوسرے کا پرابلم کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی پرابلم کیا ہے بھائی؟ نہیں میری تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہوں, فٹ ہوں. نہیں, دیکھیں مومن, حدیث ہے مرآت المومن, مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ ہے. جو برائی مجھے دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی اس کی نہیں ہے, میری ہے. کیونکہ اگر میں نے بولا مولانا مومن کدھر ہے, وہ مومن ہی نہیں مانتے اس کو. پرابلم یہی ہے عزیزان محترم. قرآن حدیث میں کعبے کی حرمت, جانتے ہیں نا کعبہ کتنا پریشیس ہے, کعبے کو اس کا رسپیکٹ, احترام. حدیث میں ہے مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. آپ کعبے کی طرف احترام کرتے ہو, کعبے کی طرف یہ نہ ہو, کعبے کی طرف وہ نہ ہو, کرتا ہے نا آدمی. مومن کعبے سے افضل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دو مومن کو, ایسے ہی ہے, سوچتا ہی نہیں ہے آدمی. یہ پرابلم ہے, اور یہی ایک پرابلم انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے عزیزان محترم. دل میں نفرت اور بغض اور قرآن سر پہ رکھیں, بکا یا اللہ, بکا یا اللہ, بکا یا اللہ. کس کا یا اللہ؟ کون سا یا اللہ؟ یہ اندر صاف کرو. زری کو پکڑ کر جا کر انسان, اللہ کرے کہ بہرحال آسان راستے کھلیں, ہم زیارت پہ جا سکیں دوبارہ انشاءاللہ. زری کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے. حضرت عباس, اور خود بھائی سے اپنے مشکل میں, بہن سے اپنے ناراض ہے. خود آپ سوچیں گے انسان کدھر ہے؟ دعائیں پڑھ کر مفاتی کے پیپر پھٹ گئے, لیکن اندر پرابلم ہے. یہی سب سے مشکل کام ہے, اپنے آپ کو بہتر کرو. میں وہاں پہ ریونین میں تھا تو میں نے بہرحال ایک حدیث جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ریکوائرڈ ہے, میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں. 10 پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم امام کو سمجھیں. امام کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں, من لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتا جاہل. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی, جہالت کی موت مرا ہے. ابھی امام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام ہمارے لیے کیا ہے؟ مولانا صاحب بچپن سے سوچ رہے ہیں امام کتنے؟ 12. ہم تو اسنا شری ہیں, ظاہر ہے کھوجا اسنا شری, یعنی اسنا شری یعنی 12 امام. 12 امام. امام کے بارے میں اور کیا بتائے؟ مولا یہاں پیدا ہوئے تھے, مولا کے والد یہ تھے, مولا کی ماں والدہ یہ تھی, بس مولانا صاحب بس آخری زمانے کی کتابوں کا شوق ہے تو پڑھ لیا کہ زمانے میں کیا کیا ہوگا, بس وہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ معرفت. ہو از امام ایکچوئل. امام کہتے کسے ہیں؟ کیوں امام ضروری ہے کائنات میں؟ کیوں پروفٹ کے بعد اللہ نے امام کو انٹروڈیوس کیا؟ کیوں کیا تھا؟ واٹ از دا نیڈ؟ کیوں ہمارے دوسرے دوست اہل سنت بھائی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے جو کہ اصل سمجھانا چاہ رہے تھے ہم لوگ, اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے فرقے کا امام ہے. ہمارے فرقے کا امام نہیں ہے, کائنات کا امام ہے. وہ امام کہ جس نے کہا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ہے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ کسی نے کہا ہے آج تک دنیا میں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں؟ نہیں کیا. مگر لوگوں نے نہیں پوچھے. لوگوں کے پاس اتنی برین, اتنی ایکسس نہیں تھی. وہ لوگ پوچھتے کہ ہم آسمان, ظاہر ہے امام کہتے تھے میں اپنا سب کچھ کنویں میں جا کر دے دیتا ہوں, کیونکہ نو بڈی از دیئر ٹو آسک, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود امام نے نہج و بلاغہ میں کیا امام نے کوئی بتایا اسپیس پہ جانے کا راستہ؟
پھر نہج البلاغہ میں کیا بتایا؟ امام جانتے تھے انسان اسپیس پہ پہنچ جائے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. تو امام انٹرنل جو ہے، دو ہے نا، ایک میٹر ہے اور ایک سول ہے، دونوں کمبائن ہے تو ہیومن ہے، اور یہ موو کر رہا ہے. باڈی یہیں رہ جائے گی، سول ایگزٹ ہو جائے گی. سول جو ایگزٹ ہوگی وہ اسٹرکچرائزڈ ایگزٹ ہوگی. جیسا اسٹرکچر آپ نے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا اس دنیا میں، وہ ویسے ہی ایگزٹ ہوگی. اور جس ایگزٹ ہوگی جس پوزیشن میں، اسی پوزیشن میں عالم برزخ میں جائے گی. اگر صحیح ہوگی عالم برزخ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا، اور اگر خراب جائے گی تو جہنم کی کھڑکی ہوگی. یہ نا قبر عالم برزخ ہے. تو وہ جو سٹرکچرڈ ہے، وہ جو ان سین ہے، جسے نظر نہیں آتا. رسول یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ امر ربی ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں سمجھ پائی آج تک سول کے بارے میں. لیکن امام وہ ہے جو اس سول کو ایسا ڈیزائن کرتا ہے کہ جب وہ بدن میں بھی ہوتی ہے تو کمال پر ہوتی ہے، اور جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ زیادہ کمال پہ آ جاتی ہے. امام زندہ خامنائی اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا شہید خامنائی خطرہ ہو گیا ہے. سول ایکسٹ ہو گیا اور عالم پر چھا گیا ہے. جو نہیں بھی مانتا تھا وہ بھی ماننے لگ گیا ہے. جو دوسرے فرقے کا تھا وہ بھی رونے لگ گیا ہے. جو نفرتیں کرتے تھے وہ جڑنے لگ گئے ہیں. جو کرسچن تھا، ہندو تھا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہی شخص تھا صرف. واٹ از دس؟ کس نے بنایا اس کو؟ The soul is designed by امام. امام نے یہ سول بنایا، اور ایسا بنایا ہے کنٹرولڈ ہے. کنٹرولڈ باڈی اطمینان میں. اور یہی تو باڈی ہے جسے امام حسین نے کہا بستر پہ مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. ایسے امام یہ ہے. امام کو سمجھ، ہم امام کو، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں. ہم امام کو نہیں سمجھے. امام وہ ہے جو غیبت میں انتظار کر رہا ہے نا، وہ کائنات کا امام ہے. کائنات کا وہ ڈیزائن کرتا ہے دنیا کا خوف. What do you think؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کہتے ہیں یہ پاور، وہ پاور، یہ پاور؟ کوئی پاور نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کی قدرت سے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے. یزید بھی تو یہی سمجھا تھا کہ میں کربلا میں ان کو بلا کر ختم کر دوں. کتنے سے لوگ ہیں؟ تھوڑے سے لوگ، بدن کاٹ دو. تو ورڈز وہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا. کیا کیا نہیں کیا؟ شہید کر دیا بچوں تک کو، گردنوں کو تن سے جدا کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں بدن پامال کر دیا، سروں کو نیزوں میں لے کر شہروں پر کیا چاہتا تھا؟ پاور دکھانا چاہتا تھا. اتنا نیچے کر کر اتنا ظلم کرنا چاہتا تھا کہ کوئی آئندہ آواز نہ اٹھائے. مگر بھول گیا تھا کس کے مقابلے میں آیا ہے. اس کے مقابلے میں آیا ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. ایسی نجات ہے، ایسا چراغ ہے کہ جسے دنیا نہیں بجھا سکتی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. فضان محترم، یہ چراغ جسے خدا نے جلایا ہو اسے کو بجھا سکتا ہے؟ وہ بھی یہی سمجھا نا. یو کین ناٹ امیجن. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا، یہ ٹیکنالوجی، یہ پاور، وہ پاور، یہ پاور، وہ پاور، یہ سب
کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں تو سب سے بڑا امپائر یزید کا تھا, سب سے بڑا امپائر. مسلمان کہاں روم تک اسلامی مملکت, کتنی بڑی اسلامی مملکت تھی. آج آپ پریشان نہ ہو کہ اگر مسلمان ملک کچھ کر نہیں پا رہے, تو اس ٹائم بھی تو سارے گورنر مسلمان ہی تو تھے, چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں. مصر ہو اس زمانے میں, مصر ہو اس زمانے میں, خراسان ہو زمانے کے اندر, جتنے بھی تھے سب, بصرہ ہو, مدائن ہو, کہیں یو نیم اٹ, کوئی کھڑا ہوا, کوئی ایک کھڑا ہوا, کوئی بھی ایک, کوئی کھڑا نہیں ہوا, کوئی حکومت کھڑی نہیں ہوئی حق کے مقابلے میں, کوئی نہیں کھڑی. انڈیویجولز تھے, لوگ درد رکھتے تھے, جو نکل پائے نکل پائے, جو نہیں نکل پائے وہ بہرحال یا قید میں تھے یا مشکل میں تھے یا نہیں پہنچ پائے. لیکن کیا تھا, ایک اکیلا حسین اپنے کنبے کو لے کر دشت میں تنہا, اور ہر طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا, گھیر دیا, سینکشنز لگا دی, پانی بند کر دیا, سب دشمن ایڈ آن ہو رہا تھا, لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا, اور ادھر کوئی نہیں تھا. وہ سمجھے کہ شاید اس ڈیزرٹ میں, اس صحرا میں اس آواز کو دبا دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کے مقابلے میں آ رہا ہے جو وارث انبیاء ہے. یہ وہ سسٹم ہے, یہ شخص نہیں, یہ ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم ہے کہ جسے خدا نے شیطان کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. یہ وہ سسٹم ہے کہ جسے قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا. دشت کے اندر تھوڑے سے ختم نہیں ہوئے بلکہ سٹارٹ ہوا. ابتدائے عشق ہے کربلا, انتہا ظہور ہے. لیکن کربلا سے گزر کے جانا پڑے گا. تکلیف نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. جب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جسے رسول کہتے ہیں لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, ایسا حسین کہ جب آ کر بیٹھ جائے پیٹھ پر تو رسول سجدے سے نہ اٹھیں, جب کندھوں پر سوار ہوں تو لوگ بولیں کیا سواری ہے, تو رسول کہیں یہ مت کہو, یہ دیکھو سوار کیسا ہے. وہ جب شخصیت اس جگہ پر آئے, عزیزان محترم, یہی ہے, یہی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہی جذبہ ہے, یہی نظریہ ہے, یہی آئیڈیالوجی ہے, یہی ڈاکٹرائن ہے. یہ نہیں ہے دنیا کے پاس. شکر کریں ہمارے پاس ہے. ہم اپنے ماں باپ کا شکریہ کریں, اپنے بزرگوں کا شکریہ کریں جنہوں نے ہمیں اس مکتب سے جوڑ کے. بدن کی قیمت نہیں ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے جو اپنے بدن کو کٹواتا ہے. کربلا عشق کا کعبہ ہے, گردن کٹے گی قیمت بڑھے گی. کربلا ہے. انہوں نے سوچا تھا ختم کر دیں گے, نہیں ختم کر پائے. ایک جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ بس ابن اس لعین کے دربار میں ختم کر دیا. اس نے کیا دیکھا آپ نے, ماں رہے تو الا جمیلا. ایسی ہے آج بھی دنیا کو یہی بتانا ہے کہ یہ جو ہوا ماں رہے تو الا جمیلا, جمال کے سوا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس زمانے کا اتنا بڑا امپائر ختم ہو گیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سب ختم ہو جائے, اللہ کا وعدہ ہے. بس ٹیسٹ ہمارا ہے. جو لوگ وہاں پر ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم امتحان میں, ہم آزمائش میں. ہمارا ٹیسٹ زیادہ ہے سارے محترم. بہرحال جمعے کا دن ہے اور میں معذرت کے ساتھ مجبور ہوں, امام وقت کے لیے گفتگو کیے بغیر مجھ سے گزارا نہیں ہوتا. بہرحال ابھی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور ان کے لیے کام. ان دنوں میں دن تو اتنے نہیں ہیں بہرحال, لیکن جتنا بھی ہے جمعے کا دن ہے. عزیزان محترم, میں ایک واقعہ بہت دفعہ پڑھتا ہوں اور
آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن میں اس واقعے کو اپنے لیے پڑھتا ہوں کہ میں خود اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. بس یہ واقعہ آپ کی خدمت میں اور التماس سے دعا. عزیزان محترم، علی ابن مہزیار 20 سال 20 ایئرز حج کرتا رہا، اور ہر سال حج ایک دفعہ واجب ہے، لیکن 20 سال گیا. کیوں گیا؟ کہ اسے پتا تھا کہ حج میں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے، حج بغیر امام کے نہیں ہوتا. 20 سال 20 ایئرز جاتا رہا نہیں ملے امام. مایوس ہو گیا. پھر اس کو ایک میسج ملا، اس سال حج پہ آؤ، امام سے ملاقات ہو جائے گی. گیا. کہتے ہیں کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک شخص آیا جو امام کا میسنجر تھا. کہا کہ چلو علی امام نے بلایا ہے. کتنا خوش قسمت ہے کہ امام کا میسنجر اس کے پاس آ گیا. لے کے جانے لگا. جب وہ لے کے جا رہا تھا تو اس نے، کیونکہ امام کا میسنجر تھا، تو امام کا میسنجر کوئی آرڈنری آدمی تو ہو نہیں سکتا. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ روایات میں مستند امام کے ساتھ ڈفرینٹ گروپس ہیں جو ابھی امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نارمل لوگ ہیں. وہ جب ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. بس اس کی ہر بندے کی کیپیسٹی کتنی ہے اس دنیا میں، امام اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. 30 لوگ ہیں، کہیں پر 60 ہیں، کہیں پر 300 لوگ ہیں جو امام کے ساتھ امام کی ڈیوٹیز ان کے ذریعے سے رجال الغیب کہتے ہیں. بہرحال ان میں سے کوئی ایک شخص ہوگا، اور وہ ظاہر ہے آرڈینری آدمی نہیں ہوتے. تو اس نے علی ابن مہزیار سے ایک کوشچن پوچھا کہ علی یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ اور یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میرے لیے امام کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے امام ہمارے لیے؟ علی ابن مہزیار نے بیسٹ جواب دیا جو دے سکتا تھا. میرے لیے امام پورے عالم میں، یعنی پورے یونیورس میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ امام ہے. اور ظاہر ہے ہونا بھی یہی چاہیے تھا. 20 سال سے جو حج کر رہا ہے تو اس سے بہتر اور کیا جواب دیتا. لیکن جو میسنجر تھا امام کا، وہ صرف زبان کو نہیں، وہ اندر بھی اسکین کر رہا تھا. اس زمانے میں لوگ گاڑیوں پہ، جہازوں پہ نہیں جاتے تھے حج پہ. اس زمانوں میں لوگ اونٹوں پہ، ہارس پہ، گھوڑوں پہ آتے. تو اس کے بھی ہارس تھے، تو اس نے کہیں باندھے ہوں گے، جیسے آپ اپنی گاڑی پارک کر کے آئے، انہوں نے بھی کہیں پارک کیے ہوں گے. تو جب اس نے کہا نا امام بلا رہے ہیں چلو، تو اس کے دل میں خیال آیا میرے گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ 20 سال امام کے لیے اندر. دس از دا بگیسٹ ٹیسٹ. یہ اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس ٹائم امام مجھے بلاتے ہیں تو میرے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے؟ کیا اولاد، میرا ڈیزگنیشن، میرا پوسٹ، میری خواہشات، میری بلانگنگز کیا ہے؟ اٹس ناٹ ایزی. اسی لیے کہتے ہیں کٹ کرو. گھوڑا 20 سال سے امام کا انتظار کر رہا ہے، گھوڑوں کا خیال آ رہا، گھوڑوں کا. خیر چلا گیا، امام کی خدمت میں پہنچا تو باڑوں پہ مجھے لے گیا. گرین خیمہ تھا، میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا ادھر اس طرح کی چیزیں. گیا، جیسے ہی انٹر ہوا امام نے کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. اللہ اکبر. کاش امام ہمارے لیے بھی یہ جملہ کہے کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. علی ابن مہزیار نے کہا مولا میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے تھے. تو امام نے کہا ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. عمل. اور بہرحال وہ حدیث طولانی ہے اور بھی اس میں امام نے گفتگو کی. اذان وطن اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. ایسے ہی ہے. بہرحال جمعے کا دن ہے اور ظہور کا دن ہے. اذان محترم بس تھوڑی دیر اور اذان محترم جمعے کے دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام ہماری اس مجلس میں آئے تو
ایک مصائب ایسے ہیں کہ جو امام کو بلاتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت عباس کے. مختصر سی اپنی نوکری بس آپ کی خدمت میں. جناب عباس نے اجازت تو نہیں ملی جنگ کی، مگر پانی کی اجازت ملی. پانی کے لیے امام گئے، پہنچے، اور دشمن کو جہنم واصل کرتے کرتے پانی تک پہنچ گئے. پانی کو ہاتھ میں اٹھایا تو 21 رمضان جو آنے والی ہے اس میں بابا نے وصیت کی تھی حضرت عباس کو، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. حضرت عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا، مشکیزہ بھرا. اب مقصد ہے پانی خیموں میں پہنچ جائے. بس سواری خیموں کی طرف جا رہی ہے. دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو بھی شہید ہو گیا. مشکیزے کو اپنے وجود میں لیے عباس دیکھتے ہیں خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں. بچے انتظار کر رہے ہیں نا، چچا عباس پانی لینے گئے. اللہ اکبر. ان بچیوں کو یاد کریں کہ جب ان کی روحیں تڑپی، روزے کی حالت میں یہ بچیاں شہید ہوئی ہیں. اذان محترم، بھوک اور پیاس سے اپنے خدا کی بارگاہ میں گئی ہیں. یقیناً حضرت عباس نے انہیں وہاں پر پانی پلایا ہوگا. ہاں عزاداران محترم، مگر ایک ظالم تیر آیا جس نے مشکیزے کو پانی کو بہا دیا. پانی کا بہنا تھا، حضرت عباس کی امید بھی بہہ گئی. سواری نے رخ موڑ لیا. ایک تیر آیا جو آنکھ میں لگا. بس اب وہ تیر کیسے نکالے جس کے اپنے بازو نہ ہوں، بس سر جھکانا تھا. ایک گرز آیا، ام البنین کا چراغ کیسے زین سے زمین پر آیا. بس صرف ایک جملہ کہا، یا اخا ادرک الاخا، اے میرے بھائی اپنے بھائی کو دیکھو. میرے امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام حسین کو دیکھا، اپنی کمر کو پکڑا. ان کا سرا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. آج نہ جانے کس طرح امام حضرت عباس کے بدن پر پہنچے، سر زانو پر رکھا، خون کو صاف کیا. مقتل میں بیان ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں امام حسین نے پوچھا، عباس آپ نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، آج کیسے مجھے بھائی کہہ دیا؟ کہتے ہیں جب میں زین سے سواری سے گر رہا تھا، ماں جناب زہرا نے مجھے اپنا بیٹا کہا. ہاں زادانان محترم، جناب حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی. امام علم اٹھائے خیموں کی طرف جا رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں چچا عباس آ رہے ہیں، لیکن کیا دیکھا؟ علمدار آیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا. چھوٹی بچی نے کہا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا بیٹا وہ نہر کنارے رہ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. امام کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی فرما. حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے سن رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار عالم اسلام میں مشکل وقت ہے، یقیناً امت مسلمہ کی مدد فرما، ان میں اتحاد فرما، دشمن کو نیست و نابود فرما. مراجع کرام، علماء کرام سب کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری اس کمیونٹی کو آپس میں محبت اتفاق سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مسلمان خاص طور پر جہاں جہاں بھی ہیں، اور خاص طور پر
جمہوری اسلامی میں جہاں بہرحال اور بھی مسلمان جا رہے ہیں، ان حالات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں بہت ساری جگہ، پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ